السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد عمران آفیشیل اور میں ہوں آپ سب کا بھائی، آپ کا دوست محمد عمران۔ اگر آپ نے ہمارا چینل محمد عمران آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں، کیونکہ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل سبسکرائب کرنے والوں کو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گھر میں غریبی آنے کی نشانیاں، جن سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر کا سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان نشانیوں کے بارے میں ضرور جان لیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں ان میں سے ایک بھی کام ہوتا ہے تو اسے نظر انداز بالکل نہ کریں، بلکہ اس کو فوراً سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے دوستو، ہم اکثر اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کے ختم ہونے کا سبب بنتے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامک تعلیمات کی روشنی میں چند ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان کاموں میں سے کوئی کام آپ بھی تو نہیں کر رہے۔ تو وہ کام کون کون سے ہیں، اس کی ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے، لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کا خزانہ دیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل محمد عمران آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں سے بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے، انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انہیں غور سے سنیں، ان سے مکمل طریقے سے پرہیز کریں، ان سے بچیں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کام کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے والا، اندھیرے میں کھانا کھانے سے کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا سبب بنے، اور یہ نہ صرف کھانے والے کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کھانا برباد ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا برباد کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ نمبر 2 پہ رات کو جھاڑو لگانا ہے۔ یاد رہے کہ جھاڑو لگانا اور کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگائی جا سکتی ہے۔ مثلا کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کر دے، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونکوں سے چراغ کو بجھانا۔ چراغ کو پھونک مار کے بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب بھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ کی ہوا یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ پھونک مار کے۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب بتایا گیا ہے۔ 4 نمبر پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے،
اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5 ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہے تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے اور قبرستان میں مدفون حضرات کو اس کا ایصال ثواب کر دے۔ نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ اس طرح شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھلے جائیں گے تو ہمارے گھر میں بے برکتی آئے گی اور رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر میں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نرمی سے بات کرو، انہیں اف تک بھی نہ کہو، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو ایسے گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10 پر ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد اور اس کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا۔ تو یہ تھے وہ 10 کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو کہ گھر میں برکت کے سبب ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص نماز کا اہتمام کرنے والا ہو اور اسی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔
گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کیا جائے، پھر دیکھیں کہ کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہمارے یہاں خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔